دوستو اگر آپ نے اس ویڈیو کا پارٹ 1 نہیں سنا ہے تو ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اس ویڈیو کا پارٹ 1 آپ ضرور سنیں، تبھی آپ کو یہ پارٹ 2 سمجھ میں آئے گا۔ ان لمبے سفر کی وجہ سے قریش کو دنیا کا علم ہو گیا اور وہ باقی قبیلوں سے پیسوں اور علم کے معاملے میں بہت ہی زیادہ آگے نکل گئے۔ ان کے تعلق کئی ملکوں کے بادشاہ کے ساتھ بن گئے اور انہی بہت سارے سفر کے دوران انہوں نے کیلی گرافی یعنی رسم الخط سیکھا، جسے بعد میں قرآن مجید کو لکھنے کے لیے استعمال کیا گیا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد ہاشم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ لیکن یہ سردی اور گرمی کا سفر یوں ہی چلتا رہا۔ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی سالوں میں مکہ اتنا بڑا بزنس کا ہب بن گیا کہ یمن کے حاکم ابرہہ نے ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ اللہ کے گھر کو توڑ دے گا، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ مکہ کی جگہ یمن بزنس کا مرکز بنے، یعنی بزنس کا سینٹر بنے۔ اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی تو یہی قریش اپنے پیسے کا زور دکھا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش کو نازل کیا تاکہ انہیں یہ یاد دلا سکے کہ وہ بھوک سے مر رہے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے گھر کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا اور اتنی عزت والے ہوئے۔ یہ تھی سورہ قریش کے نازل ہونے کی پیچھے کی کہانی۔ اب اس سورے کو بہت ہی دھیان سے اور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے یہ سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ اس پوری سورے میں اللہ تعالیٰ قریش سے بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ قریش کی بات کر رہے ہیں، جو کہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اشارہ ہے کسی سے خفا ہونے کا یا ناراض ہونے کا، جیسے کہ اکثر ہوتا ہے۔ اگر ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ ہم کسی اور سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، مجھے اس سے بات کرنا پسند نہیں۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پوری صورت میں تھرڈ پرسن یعنی تیسرے سے بات کر رہے ہیں۔ اب دوسرا پوائنٹ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور بہت ہی آپ باریکی سے اسے سمجھیے کہ یہاں پر کسی ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہاں پر پوری قوم کی بات ہو رہی ہے، قریش قبیلے کی۔ اب کیونکہ پہلی اور دوسری آیتیں ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہی زیادہ ملتی ہیں تو انہیں ایک ساتھ سمجھتے ہیں۔ قریش بہت ہی زیادہ کمفرٹیبل ہو چکے تھے سردی اور گرمی کے سفر سے، یعنی کسی چیز کی آپ کو عادت ہو جانا، جیسے سردی ہو یا گرمی ہو یا بارش ہو۔ مثال کے طور پر ہمیں آفس جانے کی عادت ہو چکی ہے، جیسے رکشے والے کو 10 لوگوں کو بٹھا کر رکشہ کھینچنے کی عادت۔ بالکل اسی طرح یہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عادت ہو گئی ہے قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ اب ایک ہی بات کو 2 بار دہرایا جا رہا ہے، عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے۔ ان میں سے ایک شخص اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، عبدل میرے بھائی، کس قدر سردی ہے، مگر ان سفر کا اپنا ہی ایک الگ مزہ ہے۔ اصل میں ہمیں عادت ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے قریش کو سردی اور گرمی کے سفر کی۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے جو اس گھر کا مالک ہے، یعنی کعبہ کا مالک۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ٹھنڈ اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ گرمی اور سردی کے سفر کی عادت ہو گئی ہے، لیکن یہی کیوں کہا جا رہا ہے کہ سردی اور گرمی کے سفر کی عادت ہو گئی ہے؟ ہم پر سردیاں آسان ہیں، بے خوف ہو کر آگے بڑھو پوری رفتار سے۔ تو یہ سمجھنے والی بڑے ہی مزیدار والی بات ہے کہ سردیوں میں اکثر دن چھوٹے ہوتے ہیں، راتیں لمبی ہوتی ہیں، بہت ساری سبزی، بہت سارے فصلیں اگتی نہیں ہیں، اکثر کئی لوگوں کے کام
ٹھپ پڑ جاتے ہیں، چوری چکاری کا خطرہ بہت ہی زیادہ بڑھ جاتا ہے کہ سردیاں اتنی مشکل وقت ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں حفاظت میں رکھا، ہر خوف سے محفوظ رکھا، تمہیں روزگار دیا۔ اس وجہ سے انہیں کیا کرنا چاہیے تھا، جس کا جواب اللہ تعالیٰ تیسری آیت میں دیتے ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرتے، اس رب کی عبادت کرتے جس کا یہ کعبہ ہے۔ وہ کعبہ سے یمن اور یمن سے شام کا سفر کیا کرتے تھے، جو سفر بہت ہی مشکل تھا، لیکن وہ راستے میں نام لیا کرتے تھے، کیا تم نہیں جانتے ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کے محافظ ہیں۔ کبھی کوئی انہیں پریشان نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں چاہیے تھا کہ اللہ کی عبادت کرتے، نہ کہ بت پرستی کرتے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ نے بندے کو بے انتہا نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، سانس آ رہی ہے، سانس جا رہی ہے، جسم آپ کا کام کر رہا ہے، لیکن کوئی بات نہیں، تم ناشکرے ہو گئے ہو، پر کم سے کم اس نعمت کو تم یاد رکھتے، یا نعمت جس کا تم نام لے کے بار بار سفر کرتے ہو۔ یہاں کوئی مزے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں ایک گہری بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ تم بھول گئے ہو، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کی عبادت کرتے، اس رب کی جس کا نام لے کے تم اتنے بڑے بن گئے ہو، اور بڑے بڑے بادشاہ تم سے کہا کرتے تھے کہ کعبہ کے رکھوالوں کا میرے دربار میں ہمیشہ استقبال ہے۔ اب جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم سیرت کو دیکھیں گے، ساری زندگی کو دیکھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو بھی دیکھیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سارا کا سارا معاملہ، وہ سارا راز اسی تیسری آیت میں چھپا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ساری زندگی لگا دی کہ بندہ اپنے رب کی عبادت کرے، ایک توحید پر رہے، ایک رب کی عبادت کرے، اللہ اور بندے کے درمیان کوئی بھی نہ آئے۔ بندے کو اگر ہاتھ پھیلانا ہے تو وہ اپنے رب سے دعا مانگے، بیچ میں یہ سوچنا ہی نہ پڑے کہ میری بات رب تک کیسے پہنچے گی، وہ رب کا بنایا ہوا سب سے بہترین بندہ ہے، رب تک ضرور پہنچے گی۔ اس لیے یہ آیت ایک توحید کا مطلب سکھاتی ہے، جو ہمیں یہ بتاتی ہے صرف اور صرف اپنے ایک رب کی یعنی اللہ کی عبادت کرو۔ اب جب ہم ان تینوں آیتوں کو ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، قریش کو اتنی زیادہ عادت ہو گئی ہے سردی اور گرمی کے سفر کی کہ وہ اپنے رب کو بھول گئے ہیں۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے۔ اب یہاں سوچنے والی ایک بات ہے کہ قریش یہ بھی کہہ سکتے تھے کس اللہ کی عبادت کریں، کون سا اللہ، ہم نے تو کعبہ کے اندر 360 بتوں کو رکھا ہے، اور بتاؤ ان میں سے کس کی عبادت کریں۔ تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ چوتھے آیت میں دیتے ہیں۔ کیا ہے چوتھی آیت کا ترجمہ؟ اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ رب جس نے تمہیں کھانا دیا جب تم بھوکے تھے، اور کہیں راستے میں مال لے کے نکلو تو کوئی تمہیں لوٹ نہ لے۔ اب اس پوری آیت کو ایک بار جلدی سے سمجھ لیتے ہیں کہ قریش بہت زیادہ ناشکرے ہو گئے، بہت زیادہ کمفرٹیبل ہو گئے سردی اور گرمی کے سفر سے، کیونکہ ایک مشکل سفر تھا، تو انہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے رب کی عبادت کرتے، وہ رب جس نے انہیں کھانا دیا جب وہ بھوک سے تڑپ رہے تھے، وہ رب جس نے ان کی حفاظت کی جب وہ بہت زیادہ خطرے میں تھے، بچے بھوک سے مر رہے تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ تو 1400 سال پرانی صورت ہے، اس کے اندر قریش کی بات ہو رہی ہے، میرے کس کام کی ہے؟ کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور وہ ساری امت کے لیے تا قیامت تک نازل کیا گیا ہے۔ سورہ قریش ایک آئینہ ہے کو اللہ تعالیٰ کئی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جب آپ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں تو آپ قریش کی قوم والے راستے پر چلنے لگتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ آج سے 15 سال پہلے شاید آپ جس پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے اسے خریدنے کی حیثیت نہیں تھی، شاید آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہوں گے، تو آج آپ کا خود کا مکان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائف کو پہلے سے بہتر
کر دیا ہے۔ اب آپ کو چاہیے کہ اب آپ اپنے رب کی عبادت کریں، اپنے رب کے بارے میں جانیں، اس کی کتاب کو پڑھیں۔ لیکن آپ اور ہم اکثر کیا کرتے ہیں، اب تو ہمارے پاس پیسہ آ گیا ہے، ایسا ہے گاڑی تھوڑی بڑی لیتے ہیں، اور ایک شہر میں بھی اپنا فلیٹ ہونا چاہیے، ایک تو ہے دوسرا اور لے لیتے ہیں جس سے اچھا خاصا پیسہ آئے گا۔ تو جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ قریش کے اوپر تعجب ظاہر کر رہے ہیں، ایک دن ایسا آئے گا کہ آخرت کے میدان میں ہمارے اوپر تعجب کیا جائے گا کہ بتاؤ کیا لوگ تھے، انہیں کھانے کو دیا، پینے کو دیا، رہنے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، بہتر شہر میں پیدا کیا، لیکن یہ اپنے رب کو بھول گئے۔ اپنے بچوں کی طرف، اپنے ماں باپ کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیے، آپ کی اور ان غزہ میں مر رہے لوگوں کے بیچ صرف اتنا فرق ہے کہ وہ غزہ میں پیدا ہوئے اور آپ یہاں پیدا ہوئے۔ آپ آرام سے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اچھا کھا سکتے ہیں، اچھا پی سکتے ہیں، اچھا پہن سکتے ہیں اور آرام سے سانس لے سکتے ہیں، لیکن وہ آرام اور چین کی سانس بھی نہیں لے سکتے۔ تو اگر آپ کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے تو اس کے پیچھے صرف اور صرف اللہ کی رحمت ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کی زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ زندگی بہت مختصر ہے، بہت چھوٹی ہے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔